الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. گزشتہ مجلس میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی اس کو ایک مرتبہ دہرا دیتے ہیں. جس کے ذہن میں ہوں گا کہ کتنی باتیں آپ کے سامنے آئی تھی گزشتہ مجلس میں. نمبر 1 جمع و تدوین قرآن. قرآن کریم کو جمع کرنا اور اس کو مدون کرنا، باقاعدہ 2 پٹوں کے درمیان لے آنا اور اس کو پوری دنیا میں پھیلا دینا. جو نظام تھا، جو اللہ کا جو نظام ہے، وہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ مجلس میں آئی تھی. جو ہوں گے گزشتہ مجلس میں آپ کے ذہن میں ہوں گا وہ باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کیسے لے کے اترتے تھے. جب نازل ہوتا قرآن تو اللہ کے رسول کیسے یاد کرتے. قرآن کریم کی حفاظت کس طرح سے ہوئی. صحابہ کرام میں کچھ ایسے صحابہ تھے جن کو کاتبان وحی کہا جاتا ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی اس کو لکھا کرتے. لکھنے کی شکلیں کیسی ہوتی تھی؟ پتھروں پہ، ہڈیوں پہ، چمڑوں پہ، اس طرح سے قرآن کریم کو لکھا جاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما گئے تو اس وقت قرآن کی حالت کیا تھی؟ بکھرا ہوا تھا. صحابہ کے اپنے اپنے مکانوں میں اس کے پاس کسی کے پاس ایک سورہ، کسی کے پاس چند آیتیں، چند رکوع، چند صورتیں ایسے بکھرے ہوئی تھی. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا. ان کے خلافت نے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جو قرآن بکھرا ہوا ہے اس کو کیا کریں؟ اکٹھا کریں. کہاں اکٹھا کیا گیا؟ کس کے کمرے میں اکٹھا کیا گیا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے روم کے اندر سارے قرآن جو بکھرا ہوا تھا اس کو اکٹھا کیا گیا. الف لام الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس بکھرا ہوا ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے رضی اللہ عنہ. اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا. پھر انہوں نے قرآن کریم کو مستقل طور پر باقاعدہ 2 پٹوں کے درمیان جمع کیا. صورتیں الگ کر دی، رکوع الگ کر دیا، صورتوں کے نام بالترتیب لگا دیے. پھر اس کے بعد قرآن کریم کے 7 نسخے بنائے اور 7 نسخوں کو 7 کاپیوں کو 7 کنٹریوں میں پھیلا دیا.
اور حکم لگا دیا کہ ابھی اسی طرز پر قرآن کریم کو پڑھا جائے گا، جو ہے آپ کے پاس کاپی، ہارڈ کاپی دی گئی، اس کی نقل کرو۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق یہ جامع القرآن بنے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ناشر القرآن بنے، قرآن کو پھیلانے والے، قرآن کو پھیلانے والے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری میں گزشتہ مجلس میں بھی آپ سے کہا، اس کے گزشتہ مجلس میں بھی میں نے آپ سے کہا کہ اس کی ذمہ داری حفاظت کی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور اللہ اس کی حفاظت کب تک کرے گا؟ قیامت تک کرے گا۔ کب تک کرے گا؟ قیامت تک کرے گا۔ اور کیسا نظام ہے اللہ کا! عرب میں ایک قرآن کا نسخہ اٹھا لو، انڈیا میں قرآن کا ایک نسخہ اٹھا لو، امریکہ کا ایک نسخہ اٹھا لو، قرآن کریم کے جو ایک نسخے ہیں نا، سارے دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، تمام ممالک سے ایک ایک نسخہ اٹھا لو اور سامنے رکھ دو۔ کہیں کا بھی کسی بھی علاقے کا حافظ قرآن لے کر آؤ اور اس سے کہو کہ قرآن کریم سنا دو، ایک نقطے کا بھی، ایک حرف کا نہیں کہہ رہا ہوں، ایک نقطے کا بھی اگر تم کو ذرہ برابر بھی فرق نظر آئے، یہ چیلنج ہے قرآن کریم کا، نہیں بتا سکتے آپ کیسی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ کسی بھی زبان کا ہو، چاہے اس کی زبان ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، چائنیز لوگ دیکھے آپ نے موبائل میں تو دیکھے ہی ہوں گے، کیسی شکلیں، کیسی لینگویج، کیا کہتے ہیں انہیں معلوم، لیکن جب وہ قرآن پڑھیں گے نا، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا پڑے گا ان کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ وہ چائنیز میں نہیں گنگنا سکتے، وہ زبانیں جیسی بھی ہو، لیکن جب بات قرآن کی آئیں گی تو ان کے زبان سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہی نکلے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور آج اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، ایشیا کا، ملک ہندوستان، ملک پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش وغیرہ، اپنے جو بچھڑا ہوا علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر حفاظ جو قرآن کریم کے حافظ ہیں، ان کے ساتھ امت کا کیا رویہ ہے آج دیکھ رہے، سب سے نچلا طبقہ اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ مسجد کا امام اور مسجد کے مؤذن اور حافظ قرآن۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں، آخرت میں دیکھو گے آپ ان کا مقام، آپ کی انگلیاں دانتوں میں ہوں گی اور کہوں گے کہ کیا اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ سب سے جو بچھڑا ہوا علاقہ ہے، اگر کسی کو کچھ سنانا ہے، گھر والے سننے رہے تو کیا کرو؟ آؤ اور اس طبقے کو سنا دو۔ سب سے کمزور، سب سے حقارت والا کوئی ڈاکٹر آ جائے تو ہماری جو نظریہ ہوتا ہے، اور ایک حافظ آ جائے تو ہمارا جو نظریہ ہوتا ہے ہم خود جائزہ لے سکتے ہیں، ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں، یہ امت کا حال ہے، امت اس کو اتنی نیچی اور نیچی سطح کے اندر دیکھتی ہے، اس کے باوجود حالات ان پہ آتے ہیں۔ عام متن تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 8 سے 10,000 15,000 تنخواہ ہوتی ہے، آج کے زمانے میں گزارا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہے اتنی تنخواہ حفاظ کرام کی۔ ایسے حالات کے باوجود بھی ماں باپ کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہونا کہ ہم اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ایک اور ذریعہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ورنہ ایسے حالات کے باوجود کون سے ماں باپ چاہیں گے کہ ہم اپنے بچے کو دنیا والوں کے دھکے کھانے کے لیے تیار کریں؟ ورنہ جتنے سال مدارس میں لگ رہے ہیں، 8 سال 10 سال، اتنے سال اگر ہم اسکول میں کالج میں لگائیں گے اور اس کو ایک اچھا ہنرمند بندہ بنا دیں گے اور وہ اپنی زندگی روزی روٹی کا ایک انتظام کرے گا اور ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارے گا، ایسا بھی ماں باپ سوچ سکتے ہیں نا؟ اس کے باوجود 10 سال اپنے سینے پہ پتھر باندھ کے اس کو اپنے گھر سے الگ کر رہے ہیں۔ کیا کھا رہا ہے، کیسا کھا رہا ہے، کیسا سو رہا ہے، کب سو رہا ہے، کب اٹھ رہا ہے، ماں باپ کو نہیں معلوم۔ نہ اپنی مرضی سے کھانا، نہ اپنی مرضی سے سونا، نہ اپنی مرضی سے اٹھنا، ساری قربانیاں بچہ الگ دے رہا ہے، ماں الگ دے رہی ہے، باپ الگ دے رہا ہے۔ تو یہ دل پہ پتھر رکھ کے جو اپنے بچوں کو بھیجا جا رہا ہے، یہ دل میں داعیہ کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ پیدا کر رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن کی حفاظت کے لیے۔ کس کے لیے؟ قرآن کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ بھی ایک قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی قرآن کریم کے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ مجلس میں مختصر انداز میں آ چکی تھی۔ آگے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر رحم کرنے والا ہے، جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تعوذ اور تسمیہ کا ترجمہ ہو گیا۔ اعوذ باللہ کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ۔ تعوذ کے معنی آتے ہیں پناہ لینا۔ ہم اللہ کی پناہ لے رہے ہیں، کس سے؟ شیطان سے، کہ جس کام میں ہم مبتلا ہیں، جس کام میں ہم لگے ہیں، اس کام سے ہم کو بھٹکائے نہیں۔ یہ قرآن کریم نے ہی ہم کو سکھایا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ لے لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کے پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، تو شیطان تمہیں بہکائے گا نہیں۔ ابھی اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے یا کسی قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کے وقت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جائز ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ کیا حکم رکھتا ہے؟ تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ابتدا میں، صرف قرآن کریم کی تلاوت کی ابتدا میں تعوذ کا پڑھنا یہ سنت عمل ہے، ورنہ اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں اگر کوئی بندہ بیان کر رہا ہے اور بیان کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہا ہے تو یہ سنت نہیں ہے، جائز ضرور ہے، لیکن اگر کوئی سنت سمجھ کے پڑھے گا تو اس کا یہ سنت سمجھ کے پڑھنا غلط ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کا مسئلہ الگ ہے، بقیہ دوسرے کاموں کا مسئلہ الگ ہے۔ تو قرآن کے پڑھتے وقت میں تعوذ کا پڑھنا یہ سنت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات، قرآن کریم ایک ہوتا ہے ہم آئے، وضو کیے اور قرآن کریم کھول کر بیٹھ گئے، قرآن کھول دیے اور اب تلاوت شروع کی، تو تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تلاوت کی، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ اب پڑھتے پڑھتے بیچ میں سورت آ گئی، سورہ بقرہ آ گئی، اسی طرح سورہ آل عمران آ گئی، یا 30واں پارہ پڑھ رہے ہیں، سورہ نبا آ گئی، سورہ نازعات آ گئی، پڑھتے پڑھتے بیچ میں آ گئی، تو جب نئی صورت آئیں گی تو اس وقت میں دوبارہ تعوذ پڑھنا نہیں ہے، اس وقت صرف کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تلاوت کی ابتدا میں، شروع تلاوت میں اعوذ باللہ پڑھنا ہے، لیکن بیچ میں اگر کوئی صورت آ جائے پڑھتے پڑھتے تو اس وقت میں تعوذ نہیں پڑھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد دوسرا مسئلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر رحم کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کے اندر اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مسئلہ پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں۔ کتنے صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں، لیکن 113 صورتوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ سورہ توبہ جو ہے 10ویں پارے میں، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا قرآن کا حصہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا قرآن کا حصہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کا حصہ ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 7 مثانی جس کو کہتے ہیں، 7 آیتیں ہیں، اس کے اندر بسم اللہ شامل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں جو لکھا گیا ہے یہ اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ ہم کو پتہ چلے
کہ پہلی والی صورت ختم ہو گئی، اب دوسری صورت کیا ہو رہی ہے؟ شروع ہو رہی ہے۔ یہ دو صورتوں کے بیچ میں فصل کرنے کے لیے، دو صورتوں کے بیچ میں تمیز کرنے کے لیے، دو صورتوں کے بیچ میں پہچان کروانے کے لیے ہر صورت کے شروع میں کیا لکھ دی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی گئی ہے۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ انشاءاللہ جب سورہ توبہ کا وقت آئے گا اس وقت اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم کا حصہ ہے 19ویں پارے میں سورہ نمل کے اندر اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا ہے نا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، تو اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو جو خط لکھا تھا، اس خط میں سب سے پہلے کیا لکھا؟ انہو من سلیمان۔ یہ خط آ رہا ہے کس کے جانب سے؟ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے۔ پھر آگے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے، کسی سورت کا حصہ، سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے فائدے ہیں، صرف تلاوت کے وقت میں کرنا ہے یا کسی اور کام کے وقت بھی کرنا ہے، جس طرح سے میں نے اعوذ باللہ کے وقت میں کہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے علاوہ جو دوسرے کام کرتے ہیں اچھے کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرین، کیا فرمایا؟ کل امرین ذی بال لم یبدع فیہ ببسم اللہ فہو اقطع وہو ابتر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر وہ کام، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، اگر وہ کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اگر شروع نہیں کیا گیا وہ کام ادھورا ہے۔ کیا ہے؟ اب وہ ادھورا ہے اور ابتر ہے، کٹی ہوئی دم کی طرح۔ ایک جانور ہے اس کی دم کٹی ہوئی ہے، کیسا لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے یہ جانور کیا ہے؟ ادھورا جانور ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس دم کٹی ہوئے جانور کی مثال دے کر فرمایا کہ جو شخص کوئی کام کر رہا ہے اور اس کی ابتدا اگر بسم اللہ سے نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ یہ کام ادھورا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کرے اور وہ کام اچھا ہو، جس کام میں اللہ کے رسول کی طرف سے دعائیں ثابت ہیں اس وقت میں وہ دعا پڑھیں گے، لیکن جس کام سے اللہ کے رسول سے دعا ثابت نہیں ہے اس وقت میں وہاں پر کیا پڑھنا ہے؟ سو رہے ہیں۔ اب یہ سونا بھی ایک کام ہے، لیکن اس وقت میں اللہ کے رسول سے ہم کو دعا ملتی ہے اللہم باسمک اموت و احیا، اٹھ رہے ہیں تو اس وقت میں اللہ کے رسول سے ہم کو دعا مل رہی ہے۔ بیت الخلاء جا رہے ہیں، وہاں سے باہر نکل رہے ہیں تو دونوں جگہ پہ ہم کو دعا مل رہی ہے۔ تو جہاں پہ اللہ کے رسول سے مسنون دعائیں ثابت ہیں اس جگہ پہ اللہ کے رسول کی منقول دعائیں پڑھی جائیں گی، لیکن جہاں پر نہیں ہے، خربوزہ کھا رہے آپ، اور خربوزہ کھاتے وقت کیا دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ پڑھو۔ کیا کریں گے؟ بسم اللہ۔ کسی کو کوئی چیز دے رہے، بسم اللہ پڑھ کے دو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی بھی کام کرنا ہے، گھر میں داخل ہو رہے، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بغیر بسم اللہ کے، بغیر دعا پڑھے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس گھر میں اس کے ساتھ میں کون جاتا ہے؟ شیطان داخل ہوتا ہے۔ کھانا کھاؤ تو کیا پڑھ کر کھاؤ؟ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ ہم کو اس کی اہمیت نہیں ہے، تبھی تو جا کے کھانا جب بدن میں جا رہا ہے نا، یہ غفلت پیدا کر رہا ہے، ظلمت بن کے باہر نکل رہا ہے۔ کھانا اندر جا رہا ہے، وہ کھانا جو پہلے صحابہ کے پیٹ میں جاتا تھا تو راتوں میں مصلی پہ کھڑا کرتا تھا اور دن میں جنگوں کے میدان جنگ کے اندر کھڑے ہوا کرتے تھے، وہی کھانا جب ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے تو سستی اور کاہلی اور غفلت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ بغیر بسم اللہ کے ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا کس کے پیٹ میں جاتا ہے؟ شیطان کے۔ اس لیے بھی جتنا بھی کھائیں گے پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے، 3 ہاتھ کھائیں گے اس کے بعد جا کے آخری حکم تک اس کے بعد پیٹ بھرے گا۔ اگر بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے اللہ کھانے میں برکت دے گا، کم کھانے میں آپ کا پیٹ بھرے گا۔ تو بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے، بھول گئے، بیچ میں یاد آئے کہ میرا بسم اللہ رہ گیا ہے تو اللہ کے رسول نے اس وقت پھر دعا بتلائی، بسم اللہ ہی
اولہ و آخرہ، وہ دعا اس میں بھی بسم اللہ ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ بسم اللہ ہے۔ تو ہر کام کے کر کے دیکھو، گاڑی بند پڑ گئی بسم اللہ پڑھ کے شروع کر کے دیکھو، اللہ کام بنائے گا۔ ہمارے ہر کام میں اگر اللہ ہے تو ہماری مدد کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ اپنی زندگی کا ایک معمول بناؤ۔ یہ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور حدیث آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ اس کا مسئلہ بھی آ گیا قرآن کریم کی تلاوت میں، جب صورت آئیں گی اس وقت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب نماز پڑھ رہے ہیں، جو جہری نماز ہے، فجر مغرب اور عشاء کی جو جہری نماز ہے، تو اس وقت ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن پڑھنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہرحال سورت سرن آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا عمومی مساجد کے اندر جہاں پر مسلک احناف کو فالو کیا جاتا ہے، وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، تو کہاں سے آواز آتی ہے آپ کو؟ الحمدللہ سے۔ تو کیا بسم اللہ نہیں پڑھے ہیں لیکن آہستہ آواز سے پڑھے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن جب آپ انفرادی طور پر اگر نماز پڑھو گے تو اس میں ثنا پڑھو گے، ثنا کے بعد تعوذ پڑھو گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھو گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرو گے۔ یہ بسم اللہ اور تعوذ پڑھنے کے بعد ہی سورہ فاتحہ شروع کرنا ہے۔ اس کے بغیر بھی اگر کوئی سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے تب بھی تمہاری نماز ہو جائیں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہو گیا تعوذ اور تسمیہ کا مسئلہ۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کا تعارف۔ اب ایک بات یاد رکھیں، قرآن کریم میں جتنے سورتیں ہیں ان کی ترتیب کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک ترتیب نزولی اور ایک ترتیب وضعی۔ قرآن کریم میں جتنے بھی سورتیں ہیں، کتنے سورتیں ہیں؟ 114۔ ترتیب کے اعتبار سے ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولو، دو قسمیں ہیں۔ ایک ترتیب نزولی، جو کہہ رہا ہوں اسی کو دہراؤ، میں آپ سے اس کا مطلب نہیں پوچھ رہا ہوں، اس کا مطلب میں بتاؤں گا آپ کو۔ ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ترتیب وضعی۔ ترتیب نزولی کا مطلب یہ ہوا کہ نازل ہونے کے اعتبار سے ترتیب، نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم جو ہے نا، صورتیں ابھی سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ ہے، یہ جس ترتیب سے لکھا گیا ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا ہے۔ جس ترتیب سے رکھا گیا ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب وضعی۔ ترتیب سورہ فاتحہ پہلے، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، پھر اس کے بعد سورہ نساء، پھر اس کے بعد سورہ مائدہ، یہ جو رکھا گیا ہے ترتیب سے اس کو کہتے ہیں ترتیب وضعی۔ نازل ہونے کے اعتبار سے صورتوں کی ترتیب الگ الگ ہے۔ تو سورہ فاتحہ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، اس میں سورہ فاتحہ یہ اول اور پہلی صورت ہے جو نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے نازل ہوئی ہے اور مکمل نازل ہوئی ہے۔ مکمل چند آیتیں، ایک رکوع، آدھا رکوع، آیت کا ٹکڑا۔ میں نے گزشتہ مجلس میں کہا نا کہ کتنا ٹکڑا نازل ہوا تھا؟ غیر اولی الضرر، اتنا سا جملہ قرآن کریم کا نازل ہوا۔ تو جب جہاں جیسی جیسی ضرورت پڑتی اس وقت قرآن کا ٹکڑا نازل ہوتا، قرآن کریم کا حصہ نازل ہوتا تھا۔ تو یہ سورہ فاتحہ ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے نازل ہونے والوں میں سب سے پہلی صورت ہے۔ یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نزول کے اعتبار سے 2 دفعہ نازل ہوئی ہے۔ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ، ایک مکہ المکرمہ میں اور ایک دفعہ مدینہ المنورہ میں۔ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ فاتحہ کو لے کے اتر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں 70,000 فرشتے تھے۔ کتنے ہزار؟ 70,000 فرشتے سورہ فاتحہ کو لے کے اترے۔ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی سورت عطا فرمائی ہے کہ ایسی سورت
نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ خود قرآن کریم میں ہے، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ خود قرآن کریم میں اس جیسی کوئی اور صورت ہے۔ اللہ نے مجھے ایسی صورت عطا فرمائی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اتنی بابرکت صورت ہے، اور مدینے میں جب نازل ہو گئی تو اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام خود اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ دھڑام سے ایک آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آواز کیسی؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آواز آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، وہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس دروازے سے ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے اس دنیا پر کبھی نہیں آیا ہے، اور کیا لایا ہے؟ سورۃ الفاتحہ لے کر آیا ہے۔ تو یہ اعجاز ہے اس امت کا خاص طور پہ، اور قرآن کریم کا بھی اعجاز ہے کہ اللہ نے اس قرآن کریم کو سورہ فاتحہ سے مزین فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو سورہ فاتحہ جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ تو یہ نازل ہونے کے اعتبار سے بولو سب سے پہلی صورت ہے، مکمل نازل ہو گئی۔ اس کی 2 آیت 3 آیت نہیں، مکمل پہلی آیت سے لے کر 7 آیت تک یہ مکمل جو صورت ہے، یہ صورت کیا ہے؟ ایک ساتھ نازل ہو گئی، اور سب سے پہلے نازل ہو گئی مسجد مکۃ المکرمہ میں، نبوت کے شروع زمانے میں، ورنہ سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ ہے نا، آج جمعہ کے اندر اس کا تذکرہ ہو گیا۔ تو یہ 5 آیتیں نازل ہو گئی، حالانکہ سورت اس کے آگے بھی ہے، لیکن آیت کے اعتبار سے 5 آیتیں نازل۔ پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی چند آیتیں نازل ہو گئی، پھر سورہ مزمل کی چند آیتیں نازل ہو گئی، لیکن نہ پوری مزمل نازل ہو گئی، نہ پورے سورہ مدثر پوری نازل ہو گئی، اور نہ سورہ علق مکمل پوری نازل ہو گئی، لیکن مکۃ المکرمہ میں شروع زمانے میں سورہ فاتحہ مکمل ابتدا میں پوری کی پوری صورت نازل ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس صورت کے مفسرین نے 25 نام گنوائے ہیں۔ کتنے نام؟ 25 نام گنوائے ہیں۔ زیادہ ناموں کا ہونا بھی یہ اس کے فضیلت پر دال ہے، فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ کسی چیز، ایک آدمی ہے، کیا ہے بھائی؟ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ ایک فضیلت آ گئی۔ اور کیا ہے بھائی؟ ارے ڈاکٹر صاحب بھی ہے، انجینئر صاحب بھی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور کیا ہے بھائی؟ ڈاکٹر صاحب بھی ہے، انجینئر صاحب بھی ہے، اور کلیکٹر صاحب بھی ہے، اتنی خوبیاں، اور جتنے صفات اس میں لگاتے جاؤ اس کی فضیلت کیا ہوتی جائیں گی؟ بڑھتی جائیں گی، اس کی کوالٹی اس میں بڑھتی جائے گی۔ تو جس صورت کے جتنے زیادہ نام ہوں گے، یہ اس کے زیادہ فضیلت پر دلالت کرتا ہے، اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے جتنے زیادہ نام ہیں، اتنے زیادہ نام سورہ فاتحہ کے علاوہ بقیہ دوسرے سورتوں کے اتنے نام نہیں ہیں۔ تو چند سورتوں کے نام ہم یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ، ایک نام تو یہی ہے سورۃ الفاتحہ جس کو ہم جانتے ہیں۔ دوسرا نام فاتحۃ الکتاب۔ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کے معنی کھولنا۔ جب قرآن ہم کھولتے ہیں، فتح یفتح کے معنی کھولنا، جب قرآن ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو کیا نظر آتا ہے؟ سورہ فاتحہ نظر آتا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب، کتاب کا کھولنا، اس کا دوسرا نام۔ تیسرا نام فاتحۃ القرآن، قرآن جہاں سے کھولا جاتا ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو تیسرا نام کیا ہے؟ فاتحۃ القرآن۔ چوتھا نام ام الکتاب، کتاب کی پوری جڑ۔ ام کہتے ہیں جڑ، ام کہتے ہیں ماں کو، ماں ہماری جڑ ہے۔ ہم کہاں سے نکلے؟ ہم ماں سے نکلے، تو ماں ہماری جڑ ہے، ہم وہاں سے نکلے۔ تو پورا قرآن کہاں سے نکلا؟ سورہ فاتحہ سے نکلا۔ کیسے نکلا میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ پورا قرآن سورہ فاتحہ سے نکلا، تو اس اعتبار سے یہ ام الکتاب۔ پانچواں نام ام القرآن، اس کو قرآن بھی کہتے ہیں، کتاب بھی کہیں گے۔ تو کتاب اگر کہیں گے تو یہ ام الکتاب، اگر قرآن کہیں گے تو یہ ام القرآن۔ چھٹا نام سبع مثانی، اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں۔
سبع مثانی کہتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ پورے قرآن کریم میں مرد ہو یا عورت ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، منفرد ہو یا مسبوق ہو، تنہائی میں نماز پڑھنے والا ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، سورہ فاتحہ کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ امام کو پڑھنا ہے تو اگر جہری نماز ہے تو 4 رکعت والی نماز ہے تو ابتدا کے دونوں رکعت میں زور سے پڑھے گا سورہ فاتحہ، لیکن دوسری 2 رکعت میں آہستہ پڑھے گا، لیکن پڑھے گا ضرور۔ الامام ضامن، ہم نے امام کو ضامن بنا دیا ہے، ہم امام کے تابع ہیں، امام کا پڑھنا گویا کہ ہمارا پڑھنا ہو گیا، تو اس اعتبار سے امام پڑھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تم اگر وتر کی نماز پڑھ رہے 3 رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ نفل کی نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت کر کے 200 رکعت پڑھ لو، آپ کو 200 رکعت کے اندر کیا پڑھنا پڑے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ بار بار پڑھی جانے والی سورت، بار بار پڑھی جانے والی آیتیں کون سی ہے؟ اسی لیے اس کو کہتے ہیں سبع مثانی۔ بولو کیا نام اس کا؟ چھٹا نام سبع مثانی۔ اس کو سبع مثانی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا بار بار پڑھی جانے والی۔ 7واں نام سورۃ الشفا۔ کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ الشفا۔ اس سورت میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، یہ ہمارے لیے خزانہ ہے لیکن ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اب اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں، اب دل پر ہاتھ رکھ کے کہو کہ کون ہے ایسا جس کو سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتی ہے؟ کوئی ایسا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ سب کے پاس اللہ نے شفا کا سامان رکھا ہوا ہے۔ یقین کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ یقین کا مسئلہ ہے۔ چلانے آنے ہوتا ہے، بندوق ہے اس میں گولی بھی ہے، سامنے کتا آ گیا، حضرت بندوق ہی اٹھا کے پھینک کے مار دی، کتے سے بچو گے؟ نہیں بچو گے۔ کیوں؟ چلانے نہیں آتی۔ حالانکہ اتنا مضبوط ہتھیار تھا تیرے پاس، اس کے باوجود بھی تو کتے کے شر سے محفوظ نہیں رہا۔ شیر آ گیا اور چلانے بھی آتی ہے، تب بھی تم اس کے شر سے کیا رہوں گے؟ محفوظ رہو گے، اگر چلانی آتی ہے تو۔ دنیا کے کتنے بھی مصائب آ جائے، اگر آپ کو اس کا علم ہے، اس کی فضیلت کا یقین ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے کیا ہوگا، کیا ملے گا، تو اللہ کے فضل و کرم سے کتنے بھی بڑے فتنے آ جائے انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنا ہے، جو بندہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، 15ویں پارے میں ہے سورہ کہف، جو بندہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اگر اس دور میں، اس کے زمانے میں، وہ جب تک زندہ ہے، اگر دجال بھی آ جائے تو اللہ دجال کے فتنے سے اس کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ اور کیا چاہیے؟ کوئی اور سامان تلاش کریں گے لیکن یہ نہیں پڑیں گے۔ یہ ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ حضرت بخاری شریف کی روایت ہے، ایک واقعہ سناؤں، چھوٹا سا ہے، بات ختم کر دیتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہم ایک جماعت کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول نے ہم کو دین کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے ہم کو بھیجا، ہم نکلے۔ اب واپسی پر تھے، ایک بستی آئی، مدینہ تھوڑا دور تھا، تو اس بستی کے پاس، بستی کے قریب ہم جا کر ہم نے پڑاؤ ڈالا، خیمے وغیرہ لگا دیے۔ اب ہمیں لگی تھی بھوک، بستی والے مسلمان نہیں تھے، ہم نے بستی والوں کو پیغام پہنچایا کہ ہم مسافر ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو، ہم بھوکے ہیں، کھانے کا انتظام کرو۔ لیکن ان لوگوں نے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو مہمان نوازی نہیں کی، کھانے کا انتظام نہیں کیا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بستی کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ کس نے کاٹا؟ بچھو نے کاٹ لیا۔ اب جو ان سے علاج بند پڑتا ہے وہ اپنے طریقے سے اس کا علاج کر رہے ہیں، لیکن جو بچھو کا زہر ہے وہ اتر ہی نہیں رہا ہے، جو ممکن کوشش ہے ساری اپنا لی۔ پھر اخیر میں بات آئی
کہ اپنے بستی کے باہر ایک قافلہ آیا ہوا ہے، اچھے نیک لوگ نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا علاج ان کے پاس ہو۔ تو بستی کے چند لوگ باہر آئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس اور اس لشکر کے پاس آئے، اور ان کے پاس آ کر کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اس کا علاج ہے آپ کے پاس؟ تو اس لشکر کے امیر نے کہا کہ میرے پاس ہے۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن قرآن کریم مجھے یاد ہے، تو میں نے کہا کہ میرے پاس ہے، میں تمہارے سردار کے بچھو کے زہر کو اتار سکتا ہوں۔ کہا کہ چلو پھر آپ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے سردار کے جو ہے زہر کو اتار دو۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں، ایسے ہی نہیں آؤں گا، مفت میں نہیں آؤں گا، تم بڑے بدتمیز لوگ ہو، مہمان نوازی کا کہا تو کھلائے نہیں، بڑے بخیل لوگ ہوئے، تو ایسے مفت میں تھوڑی آئیں گے، طے کرو کیا دو گے۔ پھر طے ہو گئے، بکریوں کا ایک ریوڑ اتنا مر جائیں گے، لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں جائے گا۔ آج ایسی دعوت